السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین و سامعین اور خصوصاً میرے ہم جماعت ساتھیوں، حجت اللہ البالغہ کی وضاحتوں میں ایک اور وضاحت آپ کے روبرو ہے، جس میں باب باندھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، باب فن آداب المعاش، یعنی معیشت کے آداب کی وضاحت. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آداب معیشت حکمت کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ان تدابیر کا بیان ہوتا ہے جو اس سے پہلے گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ تدابیر میں جو سب سے پہلا ارتفاق ہے، یعنی ارتفاق اول ہے، اس کے اسباب صحیح طور سے اپنائے جائیں اور ایسے اپنائے جائیں جس سے دیکھنے والا تمہاری طرف مائل ہو. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ایسے اسباب اپنائے جائیں جس میں نفع ہو، نفع سے قربت ہو اور نقصان سے دوری ہو، ضرر سے دوری ہو، فائدے سے قربت ہو، فائدہ قریب ہو. اور ایسے چیزوں کو ان اخلاق سے موازنہ کیے جائے جو معاشرے کے مشہور اور مہذب اشخاص کا کردار رہا ہو. مثال کے طور پر حسن معاشرت ہے اور مل جل کر رہنا ہے، لطف مشارکت ہے. ایسے تمام قواعد اور مقاصد ملحوظ رکھنے چاہیے، جس میں معاش کے اہم مسائل دیکھے جائیں تو کھانے پینے کے آداب، چلنے کے، نشست اور برخاست کے، سونے کے، اٹھنے کے، سفر کرنے کے، قضائے حاجت کے، اسی طرح ہم بستری کے، اسی طرح لباس کے آداب، مکان کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی، اور اسی طرح مکان کے سنوارنے کے آداب، اسی طرح باہمی گفتگو کے طریقے، اور آفات کے وقت کس طرح ان کا حل تلاش کیا جائے. کوئی بیماری آ جائے تو ان کی دوائیں کیسے بنائی جائیں، کسی طرح حادثہ پیش آ جائے تو اس سے پہلے کیسے اس کی پیشگی، کیسے تدابیر اپنائے جائیں. خوشی کے وقت اور ولادت کے وقت، نکاح کے وقت، عید کے وقت لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے، اور مسافروں کے آنے میں اور مسافروں کے جانے میں، اور ولیموں میں خوشی کے وقت، اور اسی طرح کسی کے مصائب میں رنج و غم کے اظہار کے وقت کیسے برتاؤ کیا جائے، مریضوں کی عیادت کس طرح ہو، مردوں کو دفن کس طرح کیا جائے. یہ تمام اسباب اخلاق صحیح طور سے اپنائے جائیں. اور اسی طرح شہروں کے باشندوں میں جو صحیح اشخاص شمار کیے جاتے ہیں، ان کے اتفاق کے مطابق جو چیزیں وہاں استعمال کرنے میں زیادہ فائدہ ہو وہ چیزیں استعمال کیے جائیں، اور ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جس میں گندگی ہو. مثلا جو چیز اپنی موت مر گئی ہو ان کو نہ کھایا جائے، جس میں بدبو ہو وہ چیزیں نہ کھائے جائیں، اور ایسے جانور کو نہ کھایا جائے جن میں جن کے مزاج میں اعتدال نہ ہو. جیسے خنزیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جانور کو حرام کیا ہے. اسی طرح جن کے اخلاق منظم نہ ہو ایسے جانور بھی استعمال نہ کیے جائیں، اور ایسے برتنوں اور دسترخوانوں میں کھانا کھانے سے پرہیز کیا جائے جس سے زہر بنتا ہو، اور دسترخوان پر کھانا کھایا جائے. اور اسی طرح احمقانہ حرکتوں سے گریز کیے جائے. اور اسی طرح اور آگے کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیا جائے. اور اسی طرح بدن اور کپڑے، ان تمام چیزوں سے گندگی کو دور کیا جائے. اور بدن کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ دو قسم کی گندگیاں انسان کے کپڑوں میں لگ سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک بدبو آ رہی ہو، کپڑوں سے بدبو آئے. دوسرا یہ ہے کہ کپڑوں پر دھبا آ جائے. ایک کپڑوں پر دھبا آ جائے، دوسرا کپڑوں پر بدبو آنے لگے. یہ تمام چیزوں سے گریز کیا جائے. اور اسی طرح منہ صاف کرنے کے لیے مسواک کا استعمال، بغل اور زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، کپڑوں کی گندگی کو صاف کرنا، مکان پر خس و خاشاک سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اور اسے پاک صاف رکھنا. عموماً ان تمام باتوں میں سب کا اتفاق ہے. کہتے ہیں کہ عموماً تمام باتوں میں سب کا اتفاق ہے کہ عورت جب شادی میں بیٹھی ہو تو مہندی لگا کر اپنے آپ کو سج سور کر بیٹھے، اور اسی طرح ایسے لباس کا وہ اہتمام کرے جس میں بے شرمی نہ ہو، اس کی دونوں شرمگاہیں چھپی ہوئی ہوں، اور لباس وہی ہے جو شرمگاہ چھپانے میں زیادہ ممد و معاون ہو. اور اسی طرح تھوڑا بہکتے ہوئے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نجومی اشخاص سے مل کر آئندہ کے واقعات بھی بیان کیے جائیں، آئندہ کے واقعات بھی معلوم کیا جائے. یہ بات تھوڑا حدیث سے ٹکراتی ہے، تو اس سلسلے میں اپنی
اپنے آپ کو روکے رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی عراف یا کاہن کے پاس آئے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرے یا اسے پوچھے تو اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اس نے جو ہے انکار کیا، یعنی اس کو جو ہے جھٹلا دیا. تو اس سے بچنا ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسی زبان استعمال کرے جس میں وحشت نہ ہو، زبان جو ہے کانوں پر گرا نہ معلوم ہو، ایسے تراکیب میں ایسی گفتگو انداز سے گفتگو کرے کہ متانت ہو، سنجیدگی ہو، ایسا طرز کلام اختیار کرے کہ سننے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی فصاحت اور خوش بیانی کی میزان ہی بلند و بالا ہو. اس کے بعد کہتے ہیں بہرحال یہ تمام جو ہے جماعت کے مسائل ہیں جس کو تمام شہروں نے ایک الگ الگ طریقے سے اختیار کیا ہو، فاصلے پر جو ہے الگ الگ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو جس جگہ پر لوگ ہیں اس کے اعتبار سے اپنے اپنے طور طریقے، اپنے اپنے اطوار اور اپنے اپنے مناہج طے کیے جائیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مزاج اور عادات کے اختلاف سے ہر ایک قوم کا الگ لباس ہے، ہر ایک قوم کے الگ الگ آداب ہیں، اطوار الگ الگ ہیں، ان کا باہم امتیاز الگ ہے. تو ان تمام کا اعتبار کرتے ہوئے صحیح طور پر صحیح ڈھنگ سے رہنے کی کوشش کی جائے. یعنی اس تمام بحث میں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے اطراف کو سدھاریں، اپنے اکناف کو سدھاریں اور اپنے ماحول کو صحیح طور پر صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں. ان تمام سے کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی بلند و بالا رہے گی اور آپ کی سوچ بھی پاک صاف اور جو ہے منزہ رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی طریقے سے دوسروں کو سمجھانے کی بھی صلاحیت ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.